اور یہ محبت صرف اس امت سے نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی محبت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ تو اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے حالات سے امت کو باخبر کیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، کہ آئندہ زمانے میں فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح رونما ہوں گے جیسے بارش کی طرح وہ فتنے تمہارے گھر میں رونما ہوں گے۔ اب اس حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک، بارش جو ہے جس طریقے سے کثرت سے جو ہے وہ برستی ہے، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے بھی اسی طرح کثرت سے آئیں گے، کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا فتنہ چلا نہیں جائے گا کہ تیسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے بارش مسلسل برستی ہے، لگاتار برستی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ آتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا قطرہ، بالکل اسی طرح آخری زمانے میں فتنے آئیں گے، تو ایک کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا اور دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ آئے گا، اور یہ فتنوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ فتنے اندھیری رات کی طرح رونما ہوں گے اور فتنے تاریک رات کی طرح ہوں گے، یعنی جس طریقے سے اندھیرا ہو جائے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں پر جائے، راستہ کدھر ہے، تو آخری زمانے میں فتنے جو رونما ہوں گے تو وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان ان فتنوں کے اندر ایسا پڑ جائے گا کہ اب اس فتنے سے باہر نکلنے کا اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، کہ تاریک رات کی طرح فتنے ہوں گے، یعنی حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، انسان صرف اسی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ تو یہ بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اور اگر آج کے دور کے اوپر اگر ہم حالات پر اگر اپنی نظر ڈالیں گے تو ساری کی ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ گویا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان سارے حالات کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کے سامنے حالات پیش آئیں گے۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ، کہ آخری زمانے کے اندر دو مسلمان آپس میں یا مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں اس طریقے سے لڑ پڑیں گی کہ دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ، کہ اس میں قاتل بھی جو قتل کرنے والا ہے اور جو مقتول ہے جو یہ قتل ہو چکا ہے، آقا مدنی فرماتے ہیں کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ قاتل کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مقتول کو اللہ تعالی جہنم میں کیوں ڈالیں گے جبکہ مقتول کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کو اللہ تبارک و تعالی اس لیے جہنم میں ڈالیں گے کہ وہ بھی اپنے مسلمان کو مارنے کے لیے اس نے بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی مقتول کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ اگر اس مقتول کا بس چلتا تو وہ جو ہے اپنے قاتل کو پہلے قتل کر دیتا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دونوں کو بھی، قاتل کو بھی اور مقتول کو بھی، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے بارے میں فرمایا، اذا رأيت مكة قد بعجت كظائم وساوى بناؤها من رؤوس الجبال، کہ جب آپ دیکھیں گے کہ مکہ المکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، یعنی مکہ المکرمہ کا پیٹ پھاڑ دیا جائے گا،
تو یہ حدیث پہلے سمجھنا مشکل تھی، لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے مکۃ المکرمہ میں، تو مکۃ المکرمہ میں سرنگیں بنی ہوئی ہے، اور یہ پیشن گوئی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے دی ہوئی ہے، اور یہ آج ساری کے ساری پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر حدیث کا دوسرا جملہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کی عمارتیں جو ہوں گی وہ عمارتیں ان کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہوں گی۔ تو اگر آج ہم دیکھیں گے مکۃ المکرمہ میں تو اس کی عمارتیں اس کے پہاڑ سے زیادہ بلند ہم کو نظر آئیں گی۔ تو یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے ساتھ محبت تھی، تو پھر اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آئندہ آنے والے حالات سے جو ہے وہ باخبر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آگاہ نہیں کیا، بلکہ آگاہ کرنے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے میں سے نکلنے کا راستہ بھی امت کو بتایا۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ جب فتنے آئیں گے تو تم ان فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اور ایک دعا یہ ثابت ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ایسے فتنوں سے جو ظاہر ہو، اور پھر ایسے فتنوں سے جو باطنی ہو۔